اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 98۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ لفظی ترجمہ ہے، من کانا جو ہے، عدو للہ دشمن اللہ تعالیٰ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی، عدو دشمن ہے، للکافرین کافروں کا۔ با محاورہ ترجمہ ہے، جو کوئی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ پچھلی آیت میں یعنی آیت نمبر 97 میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور انہیں اپنا دشمن کہتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا ہے کہ جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عداوت یا دشمنی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنا، اللہ کی اطاعت نہ کرنا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کا انکار کرنا، یہ اللہ سے دشمنی رکھنا ہے۔ اسی طرح فرشتوں سے دشمنی یہ کہ فرشتے جو کچھ پیغامات لوگوں کے لیے لے کے آتے ہیں ان پر عمل نہ کرنا اور ان کے ساتھ کراہت رکھنا، یہ دشمنی ہے۔ اسی طرح رسولوں کے ساتھ دشمنی یہی ہے کہ ان کی رسالت کا انکار کرنا اور پھر انہیں ضد میں اور حسد میں آ کے قتل کر دینا، جیسے حضرت زکریا کو کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اور اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام سے دشمنی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ آیات اور عذاب لے کر آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان کا دشمن ہے اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ اصول واضح فرما دیا کہ فرشتے تو اللہ کے حکم کا بغیر کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، تو جو فرشتوں کا دشمن ہے وہ دراصل اللہ کا دشمن ہے اور کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرشتوں سے دشمنی رکھنے والے کافروں کا دشمن بن جاتا ہے۔ یعنی ایک فرشتے سے دشمنی کا مطلب ہے کہ اللہ کے احکامات سے، اللہ دین کے پورے عقائد سے اختلاف رکھنا، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رہنمائی قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایک سے دشمنی کا مطلب ہے کہ سب سے دشمنی رکھنا، یعنی اللہ سے، اللہ کے رسولوں سے، اللہ کے فرشتوں سے، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام سے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کفر اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ایسے کافروں کا دشمن بن جاتا ہے جو اللہ کے رسولوں اور فرشتوں کا انکار کرتا ہے۔ یعنی انکار خواہ ایک کا ہو، وہ سب ہی کا انکار ہوتا ہے۔ یعنی اگر فرشتوں کا انکار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کا انکار ہے، اگر رسولوں کا انکار ہے تو بھی اللہ کا انکار، اور اگر اللہ کی کتابوں کا انکار ہے تو اس سے مراد بھی اللہ کا انکار ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہودی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے، وہ صرف جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی نہیں بلکہ وہ اللہ سے، اللہ کے رسولوں سے، اللہ کی کتابوں سے اور اللہ کے تمام فرشتوں سے دشمنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں، بس تم بھی اس سے بغض رکھو۔ پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ پھر آسمان والوں میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو، تو تمام آسمان والے بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں میں یہ منادی کر دی جاتی ہے اور زمین والے بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ تو ہمیں اس آیت اور احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی بندے سے دشمنی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر اسے عذاب دیتا ہے، اس سے درگزر نہیں کرتا اور اس کی مغفرت بھی نہیں فرماتا۔ آیت نمبر 99 ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، انزلنا ہم نے نازل کی، الیکا آپ کی طرف، آیات بینات واضح آیات، وما یکفر اور نہیں انکار کرتے بہا ان کا، الا الفاسقون مگر سب نافرمان۔
بامحاورہ ترجمہ ہے، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں اور اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ آیات بینات سے مراد صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی آیات ہیں۔ آیات کا واضح ہونا بھی ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو ایک ذہین ترین فرد بھی بخوبی سمجھ سکتا ہے اور ایک غبی انسان بھی۔ اسی طرح جو اللہ کی آیات ہیں ان کو بچے بھی سمجھ سکتے ہیں اور بڑے بھی، یعنی ہر لیول کے لیے یہ اللہ کی ایک ہی کتاب ہے اور ہر کوئی اپنی صلاحیت اور محنت کے مطابق اس کا پھل کھاتا ہے، یعنی اس سے ہدایت اور رہنمائی لیتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ قرآن مجید ایک سمندر ہے اور اب اس میں کوئی دریا نکال لے، کوئی پیالہ بھر لے یا انگلی ڈبو لے، یہ اس کی اپنی صلاحیت اور محنت ہے۔ یہ قرآن اتنی واضح کتاب ہے کہ ہر لیول کے افراد اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سوائے فسق یعنی نافرمان لوگوں کے۔ آیات بینات کے نازل کرنے پر اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ۔ یہ واضح آیات اس کے لیے ہدایت بنے گی جو اس کا طلبگار ہوگا، جو اس کے لیے کوشش کرے گا، جو اس کے لیے محنت کرے گا۔ پھر فرمایا وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ رب العزت نے یہ واضح کر دیا کہ یہ آیات اپنے دلائل کی وضاحت کے اعتبار سے ایسا بلند مقام رکھتی ہیں کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ما سوائے فاسق کے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور تکبر کرتا ہے۔ فسق عربی میں ایسی کھجور کو کہا جاتا ہے جو اپنے خوشے سے ٹوٹ کے علیحدہ ہو جائے، یعنی درخت میں جو خوشے لگے ہوتے ہیں، جو گچھے ہوتے ہیں کھجور کے، ان سے جو کھجور ٹوٹ کے گر جاتی ہے اس کو فسق کہا جاتا ہے۔ تو فاسق سے مراد ایسا نافرمان ہے جو اللہ کی اطاعت کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ فاسق اور نافرمان آخرت کی نجات کا انحصار نیک کاموں کے بجائے بے عملی میں تلاش کرتے ہیں اور یہیں سے ان کے بگاڑ کا آغاز ہوتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا کلام عمل کی پکار ہے، یعنی علم کے بعد عمل ہے کہ اگر اللہ کے احکامات پر، اللہ کے کلام پر عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے اور کامیابی ملے گی۔ مگر جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو اس کے افراد صرف مقدس کلام کو لکھ لینے یا زبان سے بول دینے کو ہی ہر قسم کی برکتوں کا نسخہ سمجھ لیتے ہیں، یعنی قرآن کو یا مقدس کتاب کو پڑھ لیا یا اس کو تعویذ بنا کے باندھ لیا یا لٹکا لیا تو سمجھتے ہیں کہ اس سے برکت ملے گی، جبکہ قرآن سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ضروری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی تلاوت بھی اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کے نزول کا باعث ہوتی ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنے پہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن قرآن صرف اسی لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ اس سے برکت اور رحمت اور شفا لی جائے۔ قرآن تو سرچشمہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، اور اس سے رہنمائی اور ہدایت صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے اگر ہم اس کے لیے زندگیاں لگائیں، اس کو اپنی الفاظ میں، اپنی زبان میں اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ زبان سے محض چند الفاظ ادا کر لینے سے جنت حاصل کرنے والے دنیا کو بھی کلام کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف قرآن کے وظیفوں پر یقین رکھنے والے لفظوں کی ادائیگی سے ہی امت کو کامیابی کی راہ دکھانا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے مشعل راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا صحابہ کرام نے گھر بیٹھ کے صرف قرآن کی تلاوت پر ہی اکتفا کیا؟ کیا انہوں نے قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے اپنی زندگیاں نہیں گھلائیں؟ کیا قرآن کی تعلیم دینے کے لیے وہ اپنے گھروں، اپنے شہر اور اپنے ملک سے نہیں نکلے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی کوششوں کو قبول فرمایا۔ اللہ بہترین قدردان ہے، اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارتیں فرما دیں اور ان کے لیے فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 کام ایسے ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ والے کام، نمبر 2 نفع مند علم، اور نمبر 3 صالح اولاد۔ تو نفع مند علم میں قرآن کو سیکھنا اور سکھانا شامل ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو قرآن کی ایک آیت سکھا دینا 100 رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور علم کا ایک باب سکھا دینا، چاہے اس پر عمل کرے یا نہ کرے، 1000 رکعات پڑھنے سے بہتر ہے۔ قرآن انسانیت کے نام اللہ کا آخری پیغام ہے، تو اس پیغام کو خود بھی سیکھنا ہے انشاءاللہ، اور آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے لیے کوششیں کرنے والا بنا دے، اور قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے اپنی زندگیاں گھلانے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔